अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है दिलचस्प मुकालमा। आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। चुनांचे एक नेक सालेह बुजुर्ग मोहम्मद बिन सईद बिन मुतर्रफ आप फरमाते हैं कि मैंने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ था कि इतनी मिकदार में दुरूद पाक पढ़कर सोया करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से मेरा ये मामूल है कि मैं मुकर्ररा तादाद में आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता रहा। एक दिन मैं अपने बाला खाने में, यानी घर की जो छत है, उस पर दुरूद पाक पढ़कर बैठा था कि मेरी आंख लग गई। इत्तेफाक से क्या देखता हूं कि वो ज़ाते गिरामी जिस पर मैं दुरूद पाक पढ़ा करता था, यानी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बाला खाने के दरवाजे से अंदर तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के नूर से वो बाला खाना जगमगा उठा, नूरुन अला नूर हो गया। फिर सरकार मदीना राहत कल्बो सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मेरे करीब तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे उम्मती, जिस मुंह से तू मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, ला मैं उसको बोसा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये ख्याल करके कि कहां मैं अदना निकम्मा, कहां मेरा मुंह, कहां दो आलम के मालिक व मुख्तार सरकार वाला तबार सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, तो मैं शर्म के मारे आप अलैहि सलातु वस्सलाम की तरफ अपना मुंह ना कर सका और थोड़ा सा एक पहलू की तरफ हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर बोसा दिया, मेरे रुखसार को चूमा, तो ऐसी खुशबू महकी कि कस्तूरी क्या होती है, और इस खुशबू की महक की वजह से मेरे अहले खाना भी बेदार हो गए। और हम क्या देखते हैं कि सारा घर खुशबू से महक रहा है, बल्कि मेरे रुखसार से तो 8 दिन तक खुशबुओं की लिपटें निकलती रहीं। ऐ आशिकान रसूल, दुरूद व सलाम पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। तो तादाद को मुकर्रर करके दुरूद शरीफ पढ़ना ये बुजुर्गों का अंदाज है, और ये तो दुरूदों का महीना है, सलामों का महीना है। काश ये हमारा मिजाज ही बन जाए कि हमने कम अज कम इस मरतबा रमजान करीम में कम अज कम 12 लाख मरतबा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। और फिर इसका ब्रेकअप बनाइए, तमाम दिनों को तकसीम कर लीजिए, और फिर ऐसा हो जाए कि रोजे के दौरान, अफ्तार के बाद, तरावी के बाद, और जनाबे वाला सोने से पहले, तो उठने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कम अज कम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी तादाद में तो दुरूद पढ़ूंगा। और रमजान करीम में अगर ये आदत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पुख्ता हो जाती है, तो रमजान के बाद भी ये अमल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जारी रहेगा, और इसकी बरकतें अल्लाह ने चाहा तो दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मिलेंगी ना, उसका शुमार नहीं है। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। अराबी का 8वां सवाल जो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से करता है, वो क्या था कि मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं, कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। तो रिसालत में आप साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया, अपने अखलाक अच्छे कर लो,
اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سرور دو عالم، نور مجسم، رحمت عالم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی۔ خالق سے عبادات کا تعلق ہے اور مخلوق سے معاملات کا۔ عبادات درست کرنا آسان ہے مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے یہاں خوش خلق شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا گیا۔ پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے مگر گھر والوں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے۔ ان سے اچھا برتاؤ کرنا بڑا کمال ہے، اور اسلام یہ مکمل انسانیت سکھاتا ہے۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اچھی عادات سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہو، یا اس کے الٹ یعنی عبادات تو درست ہیں معاملات درست نہیں، اور کسی کا ایسا ہے کہ معاملات تو کچھ نہ کچھ درست ہوں مگر عبادات درست نہیں، تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ خوش خلقی یہ بہت بڑی جامع صفت ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق سب راضی ہیں، وہ خوش خلقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کامل ایمان والا ہونے کی علامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خوش اخلاق کو فرمائی ہے، اور یہ خوش خلقی، حسن اخلاق، اس کی کتنی اہمیت ہے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ اور اس آیت کی روح سے ہر صاحب ایمان کے لیے یہ بات ضروری اور لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مقدس ترین ہستی کو اپنے لیے عمدہ نمونہ جانے، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو ہی اپنے لیے قابل تقلید مثال تصور کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات اور احکامات و ہدایات کی صدقہ دل سے تعمیل، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور اخلاق و عادات کو اپنانے کی مکمل اور مخلصانہ کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو اخلاق کریمہ کے سب سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، حضور سے بڑھ کر اخلاق کس کا، جس کے اخلاق کی تعریف خود قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمائی ہو۔ اللہ اللہ، آپ کے اخلاق اور عادات کے بارے میں ادنا غور و تفکر اور تدبر کرنے والے پر یہ بات بلا شبہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک ہستی اور آپ کی تمام زندگی اخلاق حسنہ کا ایسا بہترین نمونہ تھی کہ تمام دنیائے انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قطعاً اور یقیناً عاجز و قاصر ہے۔ بیماروں کی تیمارداری، ہمسایوں اور قرابت داروں کے حقوق کا پاس و لحاظ، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، یتیموں اور بیواؤں کی امداد، بے کسوں اور کمزوروں کی دستگیری، ہر حال میں حق گوئی
اور راست بازی، عدل و انصاف کے اصولوں کی ہر قیمت پر اور باہر صورت مکمل پاسداری، بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر اور رحم دلی و مہربانی کا سلوک، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق۔ بلکہ آپ کی تعلیمات تو تڑپتی سسکتی انسانیت کے لیے مسیحا، پیاسی زمین کے لیے ابر رحمت اور تپتے ہوئے صحرا میں کسی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی مانند ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خالق ارض و سما اور رب العالمین عز و جل کی طرف سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے نوازا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس قرآن کریم میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو، اعلیٰ عادات و صفات کی تعریف اس طرح بھی بیان کی گئی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ تو بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں، بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسی حسن اخلاق کو، آپ کی اسی نرم دلی کو، آپ کے اسی درگزر کے مزاج کو، آپ کے اسی عفو کو، آپ کے اسی ہمدردی کو، غمگساری کو، دلجوئی کو، دلداری کو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ محبوب کے قلب اطہر کو فرمایا آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ آپ ان سے درگزر فرمائیں، ان کے لیے استغفار کیا کریں، اور اپنے کاموں کا ان سے مشورہ کیا کریں، ان کی دلجوئی کا سامان کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سید دو عالم یہ نبی پاک ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے افسر ہیں۔ آج یہاں پر کسی کو کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، ڈیزگنیشن مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، چار لوگ جاننے والے بن جائیں، لوگ کچھ سلام کرنے والے بن جائیں، تو ماں بدولت کے تو جناب نخرے ہی نہیں چھٹتے، اب تو زمین پر پیر نہیں پڑتے، اب تو جناب والا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مگر قربان جاؤں رحمت عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مزاج شریفہ پر، کہ آپ کا انداز کیسا ہوتا تھا کہ جب پہلی وحی آئی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام غار حرا سے جب نیچے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہلی وحی کے بعد جو آپ علیہ السلام کی مبارک کیفیت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، میں نے بالا پوش آپ کو اوڑھا دی ہے، یا ایہا المدثر والی وہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، آقا آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ کا مولا آپ کو یوں نہ چھوڑے گا، واللہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ پاک آپ کو ہرگز اس کام میں رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور راہ حق میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ ابھی پہلی وحی بھی کرم فرما نہ ہوئی تھی، ابھی اعلان نبوت باقاعدہ نہ فرمایا تھا، اس سے قبل بھی میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے چرچے تھے جناب۔ جی ہاں، صادق و امین پوری قوم آپ کو کہہ کر پکارتی تھی، صداقت کے پیکر تھے، امانت کے پیمبر تھے،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا میٹھا اتنا سونا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ایک مبارک کیفیت ہے، آپ بالا پوش اوڑھتے ہیں اور سیدہ آپ کی دلداری کرتے ہوئے، دلجوئی کرتے ہوئے آپ کی ان صفات کا بیان کرتی ہیں، آپ کی ان اخلاق کا بیان کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ آقا اللہ پاک آپ کو ہرگز اس کام میں رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور راہ حق میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مزاج شریفہ۔ اور آئیے میں مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں اس موقع پر پیش کروں، اور یہ کس کے منہ سے اخلاق مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدائی طور پر دعوت اسلام پیش کی، آپ نے ہمیشہ اپنے اصحاب کو انہی اخلاق عالیہ اور صفات حمیدہ کو اپنانے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ چنانچہ نجاشی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے تو سلیبس کی کتابوں میں پڑھا تھا، تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھا تھا، ہر شخص اس سے آگاہ ہے، مگر اس موقع پر بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ چنانچہ نجاشی شاہ حبشہ نے جب دین اسلام کے بارے میں استفسار کیا تو اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی جماعت میں سے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اس طرح سے گویا ہوئے کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم سایوں کو ستاتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو کھا جاتے تھے، گویا جنگل کا سا قانون تھا۔ اسی دوران اللہ نے ہم میں سے ہی ایک ہستی کو نبی بنا کر بھیجا جس کی شرافت، امانت و دیانت اور راست بازی سے ہم بخوبی واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو پوجتے چلے آ رہے تھے ان سے کنارہ کشی کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں سچائی، امانت، دیانت، صلہ رحمی، ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا حکم دیا۔ ہر قسم کی فحاشی، بے حیائی سے دامن بچانے، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال دبا لینے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ ہے اس اخلاق حسنہ کی ایک جھلک جس کی تاکید و تلقین رسول کریم رؤوف الرحیم نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ہی فرما دی تھی، اور پھر جس کی بدولت حق کی پکار پر لبیک کہنے والوں کی زندگیوں میں ایسا حیرت انگیز انقلاب برپا ہوا کہ وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ذلت کی پستیوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں پر جا پہنچے، جو نہ صرف یہ کہ وہ ان پڑھ قوم تھے، جاہل قوم تھے، بلکہ اپنی جہالت پر انہیں فخر تھا، غرور تھا، ناز تھا۔ اب وہ دنیا بھر کے استاد، معلم و مربی اور تمام انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بن گئے تھے۔ صدیوں سے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اب ایک نئے دور کے مشعل بردار بن گئے تھے۔ معمولی معمولی باتوں پر باہم قتل و خون ریزی جن کا معمول بلکہ من پسند مشغلہ تھا، اب وہ ہمدردی اور ایثار کا نمونہ بن گئے تھے۔ جن کی دشمنی ضرب المثل تھی، اب ان کی اخوت و محبت دنیا بھر کے لیے مثال بن گئی تھی۔ لوٹ مار جن کا شیوا تھا، اب وہ دوسروں کے ہمدرد اور غم گسار بن گئے تھے۔ جن کی زندگی شراب نوشی، قمار بازی، لہو و لعب میں بسر ہوتی تھی، اب وہ رات کی خاموشیوں میں اللہ پاک کے سامنے سر بسجود رہنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اخلاق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکتیں ہی تھی کہ 23 برس کے اس مختصر ترین عرصے میں
1,24,000 असहाब करीम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का शानदार व जानदार मजमा खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पर है। अब ऐ मेरे मीठे मीठे मुहतरम नाज़रीन, जरा आप तवज्जो कीजिए, वो अखलाक वाले मुस्तफ़ा कि जिनकी शान, जिनकी आज़मत, जिनका मर्तबा, जिनका रुतबा हम सब के सामने है। खुदा की कसम है, जिन्होंने अखलाक का दर्स दिया, जिन्होंने अखलाक सिखाया, अगर उन्हीं के मानने वाले, उन्हीं से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं से निस्बत रखने वाले अगर आज बद अखलाकी के सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ दें तो हम कामिल ईमान वाले कैसे बनेंगे? हमारा अपने घर वालों के साथ अखलाक क्या है, जरा गौर कीजिए। हमारा अपने वालिदैन के साथ रवैया क्या है? आज माँ अपने बेटे की मुस्कुराहट को तरसती है। होना तो ये चाहिए था कि औलाद माँ बाप से डरती, मगर बदतमीजी की इंतहा हो गई। आज माँ बाप अपने बच्चे से डर रहे हैं, कुछ कह ना दे, वो शिवरिंग हो रही है, वो कांप रहे हैं कि अभी इसके मुंह से कुछ निकला, अभी इसके मुंह से कुछ निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। बदअखलाकी की सबसे बड़ी शिकार हमारे घर में मजलूम है हमारे बच्चों की अम्मी। उसकी तो शख्सियत हुई को मार डाला है। वो बेचारी अपने घर को छोड़कर, अपनी अम्मी को छोड़कर, अपने बाबा को छोड़कर, अपनी बहनों को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, अपनी सखियों को छोड़कर, अपनी सहेलियों को छोड़कर, अपने बचपन को छोड़कर, अपनी गुड़ियों को छोड़कर, अपने बचपने के तमाम नाजो अंदाज को छोड़कर, वालिदैन के इंतहाई शफकत भरे साए को छोड़कर आपके साथ अल्लाह और रसूल के हुक्म पर निकाह के बंधन में बंध कर आपके पास आ गई। उसने सब कुछ छोड़ा। खुदा की कसम आपने बदअखलाकी ना छोड़ी। बात बात पर उसे डांटना, डपटना, झाड़ना। उसने जूते पॉलिश नहीं किए तो उसकी शामत आ गई। उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए तो उसकी शामत आ गई। उसने नाश्ता थोड़ा सा लेट दिया तो शामत आ गई। खाने में थोड़ा नमक रह गया तो शामत आ गई। चाय में चीनी ना डाल सकी तो शामत आ गई। मां बदौलत के मिजाज के मुताबिक आज खाना ना पक सका तो शामत आ गई। है किस किस बात का जिक्र करूं कि वो मजलूम जो आपकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर आई थी, मगर आपकी मोहब्बत के सिवा शायद से बहुत कुछ मिल गया। क्या अखलाक है हमारा हमारी बच्चों की अम्मी के साथ? ये एक सवालिया निशान है। फिर आगे बढ़िए। हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो शफकतों के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, बिलक रहे हैं, और जनाब वालिद साहब हैं, थके हारे मांदे घर पर पहुंचते हैं, और चूंकि सारे दिन काम किया है हजरत ने, तो अब होना तो ये चाहिए था कि मुस्कुराहट के साथ घर में दाखिल होते, मगर आते ही जनाबे वाला घर में वालिद साहब नहीं आए, बाप आ गया। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह कहना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए, चोट के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में कि जैसे नहीं वो एक जालिम और जाबिर कैरेक्टर होता कि जिसके जुल्म ज्यादती और जबर के सबब सारी की सारी उसकी जो मुमलिकत है ना वो कांप रही होती है, डर रही होती है, सहम रही होती है। अब्बा की आते ही सारे के सारे बच्चे कंबल में घुस गए। अब्बा के आते ही सारे के सारे बच्चे जनाबे वाला एक कमरे के अंदर घुस गए। अब्बा के आते ही सारे घर में जैसे सन्नाटा सा मच गया, पिन ड्रॉप साइलेंट वाली पोजीशन आ गई। वाई? बाप तो शफकतों का पैकर हुआ करता है, बाप तो मोहब्बतों का मरकज हुआ करता है, बाप तो पूरे घर को जोड़ने वाला हुआ करता है, मगर आपके मुंह से निकलती हुई ये आग, बात बात पर अबे तबे, बात बात पर गाली, बात बात पर बदतमीजी, बात बात पर बदअखलाकी, घर के अंदर एक अजीब व गरीब सा माहौल, तनाव, खिंचाव, अल्लाह अकबर कबीरा। ये दुरुस्त नहीं है, ये अखलाक की कैफियत दुरुस्त नहीं है। आपको मालूम है रसूल पाक साहिब लौलाक सयाही अफलाक फखरे मौजूदात सैयद सादात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने एक मरतबा सहाबी करीम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? ए लोगों, तुम जानते हो तुम में बेहतरीन कौन है? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ تو اے میرے میٹھے پیارے سوہنے معزز اسلامی بھائی، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، گھر میں بھی درست کیجئے، گھر کے باہر بھی درست کیجئے، گھر والی کے ساتھ بھی درست کیجئے، گھر والوں کے ساتھ بھی درست کیجئے، دفتر والوں کے ساتھ بھی درست کیجئے، جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں والوں کے ساتھ بھی درست کیجئے۔ اپنے منہ پر مسکراہٹ لائیے، مسکراہٹ کے پھول بکھیریے، آپ کے منہ سے آگ نہ نکلے، آپ کے چہرے سے پتہ نہ چلے کہ جناب والا جیسے کوئی ابھی یہ دہتے ہوئے توے پر بیٹھ کر آئے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ مسکراہٹ، نرمی ہو، درگزر ہو، دل جوئی ہو، خیر خواہی ہو، مٹھاس ہو۔ خدا کی قسم آپ اپنے گھر کو اس کیفیت کا حامل بنائیے تو صحیح، آپ اپنے گھر میں یہ خوشبودار مدنی پھول لائیے تو صحیح، آپ اپنے گھر میں دل جوئی کا سامان کیجئے تو صحیح، آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت و برا سلوک کیجئے تو صحیح۔ دیکھیے آقا نے کیا فرمایا تھا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہے۔ اللہ پاک بطفیل مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اچھے اخلاق کی عظیم دولت عطا فرمائے، اور یہ بد خلقی، بد مزاجی، بد لحاظی، بے مروتی، بد گمانی یہ ہرگز ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی پسند نہیں آتا تو پھر جب جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اسے میں اختیار کروں، یہ درست نہیں۔ اپنوں کے لیے اپنائیت کا اظہار کیجئے، غیروں کے لیے بھی اپنے ہو جائیے، اور یقین مانیے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کا انداز یہ تھا کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے اخلاق مدینے والے کا۔ تو اے کاش اے کاش اے کاش ہم اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا صدقہ اپنے مولا سے مانگ لیں، اور رمضان کے ان مبارک ایام میں با اخلاق طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، جی ہاں اپنی گھر والی کے ساتھ بھی، اپنے محلے داروں کے ساتھ بھی، اپنے دفتر والوں کے ساتھ بھی، بلکہ سچی بات یہ ہے جن جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمارا شمار بھی کامل ایمان والوں میں ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔